أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. نحمد ونصلي على رسوله الكريم والعاقبة للمتقين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربی زدنی علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 105 سے. اس کے پہلے جو آیت ہم نے پڑھی تھی لاسٹ کلاس میں، اس میں ہم دیکھتے کہ اللہ قیامت کے دن کے منظر کو بیان کرتا ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا اور جب قبروں سے وہ اٹھیں گے تو وہ اپنے آپ میں یہ بات کریں گے کہ ہم کتنی دیر اس دنیا میں تھے، ہم کتنی مدت تک ہم سوئے. تو ان میں سے ایک شخص کہے گا کہ جو سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے، جو سب سے زیادہ ان کے نزدیک جو ہے کفر کے اندر جو سب سے زیادہ بڑھ کر ہے، وہ کہے گا کہ ہم ایک دن یا اس سے بھی کم تھے. اللہ ہمیں اب اس حقیقت کو مزید اور یہ بیان کرتا ہے کہ ایک تو ان کو یہ تصور تھا کہ وہ کتنی لمبی مدت دنیا میں رہنے کے باوجود ان کو ایسا محسوس ہوگا قیامت کے دن جب وہ اٹھائے جائیں گے کہ وہ بہت ہی تھوڑی دیر تک تھے. اسی طرح دنیا میں جو وہ اپنی آنکھوں سے کچھ چیزوں کو جو دیکھتے کہ وہ ہمیشہ قائم رہنے والی چیز ہے، جیسے کہ پہاڑ. اور دنیا میں انسان کے لیے جو the most strongest thing on earth، انسان کو لگتا ہے کہ یہ اونچے اونچے پہاڑ ہے اور یہ ایسے زمین کے اندر گڑے ہوئے ہے کہ اس کو کوئی اکھاڑ نہیں سکتا ہے، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے، یہ ہمیشہ رہنے والے ہے. تو وہ اس آیت میں اللہ بیان کرتا ہے کہ وہ پوچھتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا. تو جو مشرکین ہے ان کو یہ خیال آتا ہے کہ قیامت کا دن جب ہوگا تو وہ کیسا ہوگا، کیا یہ ساری چیز، یہ دنیا جو ختم ہو جائے گی، یہ اونچے اونچے پہاڑ جو ہمیشہ رہنے والے ہیں، ان کے نزدیک یہ چیز ہمیشہ رہنے والی ہے. تو وہ پوچھتے ہیں کہ یہ پہاڑ ان کا کیا ہوگا، یہ اتنے مضبوط ہے، یہ اتنے گڑے ہوئے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے کہ انہیں اللہ کیا کر دے گا، ینسفھا، اللہ ان کو بکھیر دے گا. آپ سوچیں کہ پہاڑ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، دنیا میں کتنے اونچے اونچے بلند کتنے اسٹرانگ پہاڑ ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ان کو کیا کرے گا، بکھیر دے گا، مٹی کی طرح، دھول کی طرح ان کو بکھرا دے گا. ربی نسفا، اڑا کر، وچ مینس کہ اتنی جامع چیز جو ہمیشہ سے انسان کو لگتی ہے کہ یہ کبھی ختم نہیں ہوگی، اللہ فرماتا ہے کہ وہ تو قیامت کی گھڑی جب آئے گی تو ہر وہ چیز اس دن کیا ہوگی، اللہ کی اذن سے وہ ختم ہو جائے گی. اور یہ سوال بھی جب وہ کرتے ہیں قیامت کی گھڑی کب آئے گی، تو یہ سوال اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ they really want to know کہ قیامت کی گھڑی کب آئے گی. وہ تو محض ایک موکنگ انداز میں ان کے مذاق اڑانے کی طرح سے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے کہ اچھا یہ قیامت آئے گی تو کب آئے گی یہ قیامت. تو ان کا یہ سوال کرنا بھی محض کیا ہے، ایک مذاقیہ طور پہ سوال کرنا ہے. تو جب بھی وہ کوئی سوال کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرماتا ہے کہ کل، جب whenever they ask، جب وہ سوال کرتے ہیں تو کل، یہاں پہ کیا ہے، اللہ فرماتا ہے فَقُلْ. جب آتا ہے تو which means کہ they don't even ask you this question, you give them the answer. ایک تو ہے کہ وہ جب تم سے سوال کرتے ہیں، قرآن میں بہت سی ہم ایسی آیتیں دیکھتے کہ جہاں وہ سوال کرتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے یہ کہہ دیجئے. یہاں اللہ جب وہ سوال کرتے ہیں کہ یسألونک عن الجبال، کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں پہاڑ کے متعلق، فقل سے مراد ہے کہ اب یہ سوال بھی وہ کرنے سے پہلے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم ان کو یہ جواب دے دو
کہ if ever you are going to ask a question like this کہ اللہ پہاڑ کے بارے میں کیا کرے گا، تو اللہ یہ نہیں کہتا کہ the mountains will be destroyed. اللہ ان کو یہ تصور دیتا ہے کہ جو سب سے مضبوط چیز ہے اللہ اس کو نصفاً بکھیر دے گا، اڑا دے گا. اور اس لفظ کے اندر نصفاً میں یہ معنی بھی پایا جاتا ہے کہ جیسے ہم کسی چیز کو اس کے جڑ سے اکھاڑتے ہیں اور اس کو بالکل دھول کی طرح کیا ہے بکھرا دیتے ہیں. اور اللہ پہاڑوں کو ان کی جڑوں سے، ان کی جگہ سے ان کو اٹھائے گا اور اس کو بالکل اس طرح سے بکھیر دے گا کہ جیسے کہ جب وہ بکھیر جائے گا، اب پہاڑ جب زمین سے نکل جائے گا تو پھر زمین میں کوئی انڈیولیشنز نہیں رہے گا. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا. اور وہ جب پہاڑ اکھیڑ دیے جائے گی تو پھر وہ زمین کو کیسا چھوڑ دے گا؟ ایک چٹیل میدان جیسا، ون پلین ارتھ. اس کو پوری زمین جو یہ دنیا کی ہے، وہ ہر چیز جو اس کے جو بیچ میں obstruction ہنڈرنس، چاہے وہ پہاڑ ہے، چاہے وہ کوئی اسٹرکچر، فاؤنڈیشن، بلڈنگ، درخت، ہر چیز اس زمین سے کیا ہے ہٹ جائے گی، مٹ جائے گی، اور زمین کیا بن جائے گی؟ صف صفا، ایک ہموار، پلین لینڈ، اس طریقے کا زمین بن جائے گی. لا ترى فيها عوجا ولا امتا. نہ دیکھے گا تو اس میں کوئی کجی اور نہ کوئی بلندی، which means کوئی کروکڈنس نہیں، کوئی انڈیولیشنز نہیں، کوئی بینڈ، کوئی ٹرن، کوئی curvature، کچھ نہیں رہے گا. نہ کوئی بلندی، نہ کوئی چھوٹے پہاڑ، نہ کوئی اسٹرکچر. بلکہ یہ جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ اس پوری دنیا کو کیسا بنا دے گا؟ ایک بڑا چٹیل میدان. کیونکہ اب قیامت آ گئی ہے، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ یہ دنیا جو ہے this world will take a new shape and a new world order. اللہ ایک نئی دنیا قائم کرے گا اور وہ دنیا کے اندر اللہ کیا رہے گا؟ He will be the judge. تو اس دنیا کے how will the physical condition، اور اس وقت جو دنیا کی کیسی رہے گی، اللہ بیان کرتا ہے کہ اس میں کوئی قسم کی، کہ اللہ تعالیٰ یہ اس لیے بیان کرتا ہے کہ جب کوئی ایک بڑا میدان رہتا ہے تو لوگ جب وہاں جمع ہوتے ہیں تو ان کو کہیں چھپنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے. تو جب لوگ اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور وہ جب اس میدان میں جمع ہوں گے تو وہاں ان کو چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ملے گی. نہ کوئی درخت رہے گا، نہ کوئی پہاڑ رہے گا، نہ کوئی راک یا پتھر رہے گا کہ جس کے پیچھے یا جس کے اندر وہ جا کر پناہ لے سکے. تو اللہ ہمیں یہ تصور دیتا ہے کہ یہ ساری چیزیں کیا ہوگی؟ قیامت کے دن مٹ جائے گی اور اللہ ایک نئی دنیا کو قائم کرے گا. یومئذ یتبعون الداعی لا عوج له وخشیت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا حمسا. یومئذ، اس دن، یتبعون، سب پیچھے چلیں گے، الداعی، ایک پکارنے والے کی پکار پر، لا عوج له، انہیں کوئی کجی اس کے لیے نہیں، اس کے لیے کوئی کجی نہیں رہے گی. وخشیت الاصوات، اور وہ پست ہو جائے گی آواز، ان کی آواز جو ہے کیا ہے؟ پست ہو جائے گی. للرحمن، اللہ کے سامنے. فلا تسمع الا حمسا، بس وہ نہ سنے گا مگر صرف آہستہ آہستہ. جب قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا اور لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کر کھڑے ہوں گے تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں گے کہ وہ کتنی مدت تک اس دنیا میں تھے. اینڈ آل آف دس کانورسیشن جو وہ کریں گے تو وہ کوئی اونچی بلند آواز میں نہیں کریں گے، کیونکہ جب وہ اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو ایک پکارنے والا پکارے گا، اور وہ اس کی جو پکار ہے وہ اس کو سارے لوگ بہت اچھی طرح سے سمجھ سکیں گے کہ یہ پکارنے والے کی پکار کے پیچھے اس کو فالو کریں گے. یومئذ یتبعون، اس دن پیپل ول فالو. واٹ ول دے فالو؟ یہ پکارنے والے کی آواز کو سنیں گے اور اس کو اٹس ایز اف دے آل نو آلریڈی کہ دس از دا ون دیٹ وی ہیو ٹو فالو. یہ آواز، یہ شخص جو بلا رہا ہے، اس کے پیچھے وی ہیو ٹو گو. دے آلریڈی نو دیٹ، سو دے ول فالو دس. یہ آواز جو ہے اس کو وہ فالو کریں گے. اور وہ کہیں بھی جب کوئی پکارنے اور اس کی پکارنے کی پکار پہ
they will not be distracted by anything. ला इवजा लहु, which means ऐसा नहीं है कि कोई शख्स ऐसा होगा कि उसकी पुकार को, उस आवाज को नहीं सुना होगा, he will be distracted, और वो कहीं इधर उधर चला जाएगा, नहीं. Every single human being जो है वो इस आवाज को फॉलो करेगा, और वो जहां उनको ले जाएगा, जहां उनको जमा करने के लिए खड़ा करेगा, all of them will follow him. Very closely they will follow him. ना वो इधर मुड़ेंगे ना वो उधर मुड़ेंगे. आप देखिए कि ये उनकी जो एटीट्यूड जब इंसान की होगी, जब वो उठाया जाएगा, हाउ डिफरेंट इट इज, उनका जो रिएक्शन होगा कंपेयर टू द रिएक्शन इन द दुनिया. दुनिया में जब उनको पुकारा जाता था तो वो क्या करते थे, उस पुकारने वाले की पुकार पे जो उनको हक की तरफ बुलाता था तो वो दे वुड नॉट फॉलो हिम, वो यहाँ वहां इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होके चले जाते थे. लेकिन आज जब कयामत के दिन होगा, नो ह्यूमन बीइंग, कोई इंसान ऐसा नहीं रहेगा दैट ही विल नॉट ओबे दिस वॉइस. और उस दिन कैसा होगा, देयर विल बी परफेक्ट साइलेंस. सारी आवाजें जो है वो खशियतिल अस्वातु, ऑल द वॉइसेस, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, कोई चीखना चिल्लाना नहीं, बल्कि ऑल ऑफ देम विल बिकम साइलेंट. बिल्कुल आवाजें जो है वो बिल्कुल पस्त हो जाएगी. किसके सामने आवाजें पस्त हो जाएगी, लिर्रहमानी, अल्लाह के सामने, रहमान के सामने जो है सारी आवाजें पस्त हो जाएगी. और the only noise, the only आवाज जो सुनाई देगी, फला तस्मउ इल्ला हमसा, जो आहिस्ता आहिस्ता, मगर जो है इंसान जब कब्र से उठ के खड़ा होगा और जब वो उस पुकारने वाले की पुकार पे चल पड़ेगा, so the only voices that can be heard that day will be the footsteps of the human beings, के इंसान की जो कदमों की जो चलने की जो फुटस्टेप्स है उसकी आवाज उसको सुनाई देगी. और इंसान उस दिन इतना खौफज़दा हो जाएगा कि उसको कोई और आवाज नहीं सुनाई देगी. आप देखिए कि जब बिल्कुल सन्नाटा होता है और जब कोई शख्स चल कर आता है तो हमें उसके कदमों की चलने की आवाज कैसी सुनाई देती है. और अगर वो थोड़ा एक कड़क अंदाज में चलता है, कुछ ऐसे जूते पहनकर, तो वो आवाज हमें कैसी खौफनाक लगती है. तो हर इंसान उस दिन क्या है, he will walk towards this sound. और दुनिया में वो इस ऐसी आवाज को, हक की पुकार को, they would not respond. And had they responded to that, अगर वो दुनिया में उस पुकार पे लब्बैक कहते थे, उस आवाज को सुनते थे, that would be more beneficial for them. लेकिन ये आवाज उनके पीछे इसको फॉलो करना will not benefit them. But even if it does not benefit them, they will have to follow, because हर शख्स को उस आवाज को they will have to follow that. ये सारे कयामत के मनाजिर को बयान करता है कि कब्रों से उठने के बाद कैसा मंजर होगा. जब वो उठ के खड़े होंगे तो फिर ये पुकारने वाला जब पुकारेगा तो वो उसकी पुकार पे, उसकी आवाज पे किस तरह से वो फॉलो करेंगे. फिर अल्लाह बयान करता है, अब ये सारा जो मामलात है कयामत के दिन का, जजा और सजा, ये मीजान का कायम होना, ये सारी चीजें अभी तक हुआ नहीं है. इट्स ओनली द बिगिनिंग ऑफ द डे ऑफ जजमेंट. और अल्लाह ही गिव्स सम डिटेल्स अबाउट दिस, कि ये वो दिन रहेगा जिस दिन यौम इज़िन ला तनफ़उ शफ़ाअतु इल्ला मन अज़िन लहु रहमानु व रदिय लहु क़ौला. यौम इज़िन, उस दिन, ला तनफ़उ शफ़ाअत, न नफ़ा देगी कोई शफ़ाअत, इल्ला, मगर, मन अज़िन लहु रहमान, जिसे इजाजत दे अल्लाह, जिसे अल्लाह जो रहमान अल्लाह जो है वो जिसे इजाजत देगा वही सिफारिश कर सकेगा. वरदिय लहु क़ौला, और पसंद करेगा उसकी बात को. ऐसी ही आयत हम अल बकरा में पढ़ चुके हैं, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्नि, कि अल्लाह के इज़्न के बगैर, विदाउट द परमिशन ऑफ अल्लाह, कोई किसी की सिफारिश नहीं कर सकेगा. और कुरान में ऐसी बहुत सी सिमिलर आयतें हैं जो हमें बयान करता है कि अल्लाह के इज़्न के बगैर कोई किसी की सिफारिश नहीं कर सकेगा. सूरह नजम में अल्लाह फरमाता है, वकम मिन मलकिन फिस समावाति ला तुगनी शफाअतुहुम शैअन इल्ला मिन बअदी
अन यअज़न अल्लाहु लिमन यशाउ व यर्दा, कि अल्लाह फरमाता है इस आयत में कि कितने ही फरिश्ते हैं इस आसमान में कि जिसकी सिफारिश उन्हें काम नहीं आएगी इल्ला मिन बादी, लेकिन मगर ये कि उसके बाद कि अल्लाह ने अय्यज़न अल्लाहु, कि अल्लाह ने इजाजत दी है लिमन यशाउ व यर्दा, कि जिसे वो चाहता है और जिससे यर्दा, the one with whom he is pleased, तो अल्लाह भी उस शख्स को इजाजत देगा सिफारिश की कि जिसके साथ अल्लाह राजी है और जिसको अल्लाह पसंद करता है। और फिर इसी तरह से कुरान की एक और आयत है अल्लाह जिसमें फरमाता है वला यशफऊना इल्ला लिमन इर्तज़ा वहुम मिन खशियतिही मुशफिकून, और वो अल्लाह की मर्जी के बगैर सिफारिश नहीं कर सकते हैं मगर ये कि अल्लाह जिसके साथ राजी हो, वहुम मिन खशियती मुशफिकून, और वो अल्लाह के सामने जो खड़े हैं उसके खशिया से, दे फियर हिम। और इसी तरह सूरह सबा में भी अल्लाह फरमाता है वला तनफउ शफाअतु इंदहु इल्ला लिमन अदिन लहु, और इसी तरह सूरह मुज़म्मिल में भी अल्लाह फरमाता है यौम यकुमुर रूहु, सूरह नबा में अल्लाह फरमाता है यौम यकुमुर रूहु वल मलाइकतु सफ़्फ़ा ला यतकल्लमूना इल्ला मन अदिन लहुर रहमानु व क़ाल सवाबा। तो कुरान की बहुत सी आयतें हमें ये बयान करती है कि सिफारिश, जैसे आज हम दुनिया में जो अल्लाह के साथ शिर्क करता है, जो ये सोचता है कि हम फला शख्स के मुरीद बन जाते हैं, हम फला पीर के, ये बुजुर्गाने दीन के हैं, तो ये हमें ये शख्स ये हमें नफा पहुंचाएगा, ये हमारी मदद करेगा, ये हमारी सिफारिश करेगा। तो सिफारिश की सारी कंडीशंस अल्लाह कुरान में बयान कर चुका है कि सिफारिश भी वही उसकी कबूल की जाएगी सबसे पहले तो जिसको अल्लाह इजाजत देगा सिफारिश की, और दूसरी कंडीशन ये है कि अल्लाह उससे राजी रहेगा, which means no one will have this permission to say कि हम अगर चाहेंगे किसी को उस अजाब से छुड़ाने, उस अजाब से बचाने के लिए, हम जानते हैं कि फला शख्स बहुत अच्छा था, नेक था, हमारी मदद किया था, he is a good person, we will not be able to testify for him, हम उसकी सिफारिश नहीं कर सकेंगे, we will not be able to save him except with the permission of Allah, which means कि कोई शख्स ये नहीं सोचेगा कि हम किसी शख्स को खुदा मानते हैं तो हम वो चीज हमें, मुशरिकीन भी तो इसी तरह की बातें कहते थे कि हम फला इलाह को अपना फला चीज को अपना इलाह मानते हैं कि वो कयामत के दिन हमारी सिफारिश करेंगे, कयामत के दिन वो हमें अजाब से बचाएंगे। तो ये तीन कंडीशंस को हम याद रखें कि अल्लाह जो है उसकी इज़्न के बगैर ही सिफारिश होगी जिसके साथ अल्लाह राजी होगा, और जो कुछ वो बात कहेगा कि वो एवरीथिंग विल बी अप्रूव्ड बाय अल्लाह। और फिर यह है कि जो अंबिया की सिफारिश है वो भी कबूल की जाएगी, और आप सल्लल्लाहु की तो सबसे ज्यादा जो है वो सबसे ज्यादा लोगों की सिफारिश करने वाले रहेंगे। और कयामत के दिन जब शुरू होगा, ये सही मुस्लिम की हदीस है कि जब कयामत के दिन जो बनी आदम जब अल्लाह के सामने जब वो जमा होंगे हशर के मैदान में, तो उस दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के अर्श के नीचे इस तरह सजदे की हालत में जाएंगे और अल्लाह की तारीफ, हम्द और तारीफ ऐसी करेंगे कि जैसे कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया था, और अल्लाह उन्हें फिर क्या है इजाजत देंगे, और वी डोंट नो कि हाउ लॉन्ग ही विल बी इन दिस स्टेट। और फिर वो अल्लाह उनसे कहेगा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठो अपने सजदे से एंड आस्क व्हाट यू वांट। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है कि उस दिन ये दुआ करेंगे कि वो अपने बंदों की सिफारिश करेंगे और उनकी सिफारिश कबूल की जाएगी। तो कुरान हमें ये बयान करता है कि किसकी सिफारिश कबूल की जाएगी कि जिससे अल्लाह राजी है, और हम तो जानते हैं कि अल्लाह तो आप सब से क्या है राजी है, वो तो ऐसे उनकी तो सारी तारीफ कुरान बयान करता है। तो जिसकी सिफारिश कबूल की जाएगी जिससे अल्लाह राजी है, और इसके अलावा जो लोग हैं या जो चीजें हैं जिनको अल्लाह इजाजत देगा वही सिफारिश कर सकेगा। और इसी तरह जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सिफारिश करेंगे अपने उम्मत के लोगों की, तो एक बहुत बड़ा ग्रुप को क्या है इजाजत होगी कि वो जन्नत में दाखिल हो जाए।
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم will repeat the process again. وہ سجدے میں پھر جائیں گے اور پھر اللہ سے دعا کریں گے کہ ان کے امت میں سے فلاں لوگ کی اتنے لوگ کی سفارش کی جائے، اور پھر ایک گروہ تیار ہوگا، پھر ایک گروہ کو جنت میں ڈالا جائے گا، اور اس طرح سے this will be repeated 4 times. ایک اور حدیث ہے، اس کی روایت میں یہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ جو اس امت ہے، امت کے لوگوں میں سے جو جہنم میں ہوں گے، اس میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کریں گے، سفارش کریں گے on behalf of them کہ وہ ان کو عذاب سے بچا لے، تو اللہ یہ فرمائے گا کہ اس آگ سے bring out of that fire، کہ جس کے دل میں ایک دانے کے برابر بھی ایمان ہے، remove him from the fire of hell. ایک اور روایت میں ہے کہ پھر اس کے بعد ان سے کہا جائے گا، پھر اس کے بعد اللہ کہے گا کہ اس آگ سے remove from the fire، کہ جس کے دل میں half the seed، ایک آدھے دانے کے برابر بھی جو ایمان ہے، ان کو نکالا جائے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ مزید اور لوگوں کو جب جہنم سے نکالے گا تو اللہ فرمائے گا کہ جس کے دلوں میں ایک the speck of a dust، جو ایک دھول ہے، اس کے برابر بھی کیا ہے، اگر ایمان ہے تو ان کو اس آگ سے نکالا جائے گا. And after that اللہ کیا ہے فرمائے گا کہ اس سے بھی چھوٹا، اس سے بھی کم جس کا ایمان ہے، even the smallest particle of dust، اس کے برابر جس کے دل میں ایمان ہے، ان سے کہا جائے گا کہ وہ اس جہنم کی آگ سے ان کو نجات ملے گی. تو یہاں کہنے سے مراد یہ ساری چیز کا یہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ اس کی سفارش کو قبول کرے گا کہ جس کو اللہ اجازت دیا ہے، اور سفارش کا مطلب یہ ہے کہ ان کو سزا مل رہی ہے اور they will intercede، ان کی سفارش جب کی جائے گی تو پھر وہ ان کی عذاب جو ہے، سزا جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور پھر ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس سفارش کے مستحق بنے تو we have to see کہ ہمارے دل میں ایمان کتنا ہے. کیا ہمارے دل میں ایمان ایک دانے کے برابر ہے، the speck of dust ہے، یا اس سے بھی چھوٹا ہے، یا اس سے زیادہ ہے؟ ہم چاہے جتنا دعویٰ کر لے کہ ہمارا ایمان ہمارے دل میں کتنا ہے، ہم اپنے دین سے کتنی محبت کرتے ہیں، how connected we are to the دین، how connected we are to our رب، تو اللہ تو ہر چیز جاننے والا ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما، وہ جانتا ہے ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو ان کے ہاتھوں کے درمیان، جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے. ولا یحیطون، اور وہ احاطہ نہیں کر سکتے بھی علم، اس کے علم کا. وہ انسان کو اندازہ نہیں ہے کہ اللہ کا علم جو ہے وہ کتنا ہے. اللہ صرف ایسا نہیں ہے کہ ہماری جو عمل ہے اس کو جانتا ہے، صرف ہماری انٹینشنز کو، موٹیوز کو جانتا ہے، بلکہ اللہ knows the details of our intentions also. اللہ تو ہر چیز جانتا ہے، جو ان کو what will happen to them اینڈ جو ان پہ گزر چکا ہے اور جو ان پر ہونے والا ہے، ہر چیز کا علم اللہ کیا ہے، احاطہ کیے ہوئے ہے. لیکن وہ احاطہ نہیں کر سکتے ہیں کہ جو علم اللہ کا ہے. اسی طرح قرآن میں اللہ کیا ہے بیان کرتا ہے، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. آیت الکرسی میں اللہ کیا ہے یہ بیان کرتا ہے، وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا. جھک جائیں گے چہرے للحی القیوم، حی القیوم کے سامنے، جو زندہ ہستی ہے، جو قائم رہنے والی ہستی ہے، اس ہستی کے سامنے سارے چہرے جھک جائیں گے. ایک تو ہم نے پہلے پڑھا کہ ساری آوازیں رحمان کے آگے، اللہ کے آگے پست ہو جائے گی. نہ صرف ان کی آوازیں پست ہو جائے گی بلکہ ان کے چہرے جھک جائیں گے. اس سارے جو منظر ہے اس کو تھوڑا ہم تصور کر کے ہم امیجن کریں کہ وہ کیسا دن ہوگا کہ جب تمام لوگ اللہ کے آگے کھڑے ہوں گے، ساری آوازیں پست ہوگی اور ہر انسان اس بات کا وہ اینکشس ہے کہ اب کیا ہونے والا ہے. اب وہ موقع نہیں ہے کہ اب وہ دنیا میں بھیجے جائیں گے، اب تو جزا اور سزا کا دن ہے. اور نہ جانے ان کے آگے کیا آگے ان کے لیے ہے، کیا وہ جنت والے ہیں، کیا وہ دوزخ والے ہیں، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا جب وہ ساری کتابیں ان کی لائی جائے گی، کھولی جائے گی، پڑھی جائے گی ان کے آگے، کیا حشر ان کا ہوگا.
ہر چیز کی حقیقت اس دن انسان کو سمجھ میں آئے گی. اس دن سارے چہرے رحمان کے آگے. للحی القیوم، یہ اللہ کے وہ نام ہے کہ جس نام سے ہم اگر پکار کے دعا کرتے ہیں اللہ سے تو ہماری دعائیں قبول ہوتی ہے. وقد خواب من حمل ظلم، اور نامراد ہو گیا من حمل ظلم، جس نے بوجھ اٹھایا، جو ظلم کا بوجھ اٹھایا وہ اس دن نامراد ہو گیا. جو انسان اپنے ظلم کا بوجھ، ہر گناہ ہمارے لیے کیا ہے اس دن ظلم کی طرح ہوگا. اور سب سے بڑا گناہ انسان کا کیا ہے جب دنیا میں کرتا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے. تو یہ تو بہت بڑا بوجھ اس کو اس دن بن جائے گا اور وہ بوجھ اس کو ختم کر دے گا. The burden of shirk will be the greatest on the day of judgment. جب اللہ نے پیچھے آیت میں کہا کہ کسی کی سفارش اللہ کے اذن سے قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ جانتا ہے، He knows the reasons کہ اس نے فلاں شخص کو اجازت کیوں دی سفارش کرنے کی، فلاں شخص کو اجازت کیوں نہیں ملی سفارش کی. کیونکہ انسان کا جو ریکارڈ ہے، انسان جو عمل کرتا ہے، اس کا حساب کتاب، اس کا ریکارڈ جو اس کی کتابوں میں لکھا ہے، وہ کسی اور شخص کو no one knows that except Allah. He has the full knowledge. اللہ فرماتا ہے کہ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے، جو کچھ ان کے پیچھے ہے. All of the deeds، اس کا جو عمل ہے، everything اللہ knows. اللہ جانتا ہے کہ کس شخص کو سزا ملنی ہے، کس سے سزا ملے گی، کون شخص ہے کہ جو سزا سے عذاب سے بچ جائے گا. اور سارے چہرے، چاہے وہ کسی ایمان والے کا چہرہ ہو یا کوئی کافر کا ہو، ایوری سنگل فیسز اس دن. ابن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس دن all of the creatures رحمان کے آگے کیا ہوں گے؟ الحی القیوم، اس کے آگے وہ جھک جائیں گے. اور الحی القیوم اللہ یہاں پہ اپنی اس صفات کو کیوں بیان کرتا ہے کہ وہ رحمان، وہ الحی القیوم کے آگے جھک جائیں گے؟ کیونکہ اللہ جو ہے وہ نہ مرتا، He does not die, He does not sleep. اللہ وہ ہستی ہے کہ جو ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے، وہ ہستی ہے کہ جو ہر چیز کا فیصلہ کرنے والا ہے، وہ ہستی ہے کہ جس کو ہر چیز کا علم ہے، وہ ہستی ہے that he is in no need of anyone. اور وہ ہماری عبادت کے بغیر، وہ ہماری عبادت کا، ہماری اوبیڈینس کا محتاج نہیں ہے، بلکہ ہم اس کی رحم کے اور اس کی مغفرت کے محتاج ہے. اللہ تو فرماتا ہے کہ اللہ وہ دن جب ہمیں کھڑا کرے گا تو اس دن کسی پہ وقد خواب من حمل الظلم، کہ کسی کے اوپر اللہ کوئی قسم کا ظلم نہیں کرے گا. اگر انسان کو اپنے کیے کی جو سزا مل رہی ہے، وہ عذاب کو اگر بھگت رہا ہے تو یہ اس کے ہاتھوں نے جو آگے بھیجا ہے، یہ اس کی ہی وجہ ہے. یہ نہیں کہ اللہ اس شخص پہ ظلم کر رہا ہے، بلکہ حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ اپنی جسٹس کو اس طرح سے اس دن قائم کرے گا کہ اگر کوئی بغیر سینگ والا جو جانور تھا، اس کو دنیا میں کسی سینگ والے جانور نے اگر اس کو مارا تھا تو قیامت کے دن اللہ ان کو اٹھا کر کھڑا کرے گا اور پھر ان کو they will take the revenge against the other animal. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا ہے کہ beware of oppression، کہ بیویئر آف ظلم. یہاں ظلم سے مراد ہے کہ بیویئر آف رانگ ڈوئنگ، اینڈ دا گریٹسٹ آف ظلم، سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک ہے. تو اس شرک کرنے سے اور ہر قسم کے ظلم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس حدیث میں خبردار کرتے ہیں کہ that beware of this ظلم، کیونکہ یہ ظلم جو ہے قیامت کے دن وہ بہت سے ظلمات کی شکل میں ہمارے سامنے آئے گا. beware of oppression, beware of wrong doing, for verily the wrongdoing will be darknesses on the day of judgment. اس دن جو شخص نامراد ہو جائے گا، وہ شخص کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ جس نے ظلم کیا ہے، جس نے سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک ہے. کیونکہ قرآن بیان کرتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے in any way shape or form، اس دن وہ شخص نامراد ہوگا، کیونکہ اس نے کیا ہے؟ ظلم کیا ہے. ظلم کرنے والے شخص کا اس دن یہ حشر ہوگا. لیکن جو نیک عمل کیا ہے، جو ایمان لایا ہے، اس کا پھر کیا حشر ہوگا؟ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور جو کرے کوئی صالحات، کوئی نیکی، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن ہے، فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا حَمْزًا،
اور ولا حزن، تو نہ اسے خوف ہوگا کسی ظلم کا اور نہ کسی نقصان کا۔ اللہ تو اس دن قیامت کے دن کسی پر بھی، ایک کافر پر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ جس کسی نے کوئی چھوٹی سی بھی نیکی اگر کی ہوگی، اس کے اندر اگر ایمان ہے تو اللہ اس کو اس نیکی کی کیا ہے، جزا دے گا۔ تو جو نیک لوگ ہیں پھر ان پر اللہ تعالیٰ کیسا انصاف کرے گا، ان پر تو صرف انصاف نہیں، ان پر تو اللہ اپنی رحمتیں بخشے گا۔ اور جو نیک لوگ ہیں جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان کو جنہوں نے دنیا میں اللہ کی ہی عبادت کی، جنہوں نے دنیا میں شرک نہیں کیا، ان پر یہ ہوگا، ان پر اللہ یہ رحم اور یہ کرم کرے گا کہ ان کی جو برائی ہے will not be increased، اور ان کی جو نیکی ہے their good deeds will not be decreased۔ یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اس آیت کی تفسیر یہ کرتے ہیں کہ جو ایمان والے ہیں، جو نیکی ہے، ان کو کسی قسم کا نقصان یا ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، سے مراد یہ ہے کہ ان پر ان کی جو برائی ہے ان کو اللہ اور مزید ان کو برائی will not be increased، اور ان کی جو نیکی ہے will not be decreased۔ اور ظلم جو ہے وہ ان کو نقصان نہیں دے گا، which means اس کا ایمان جو ہے اور اس کا نیک عمل، یہ دو چیز اس شخص کو کیا ہے، اس ظلم سے، اس عذاب سے اس کو بچا دے گا۔ ہم دیکھیں کہ جب قرآن بیان کرتا ہے ایمان اور عمل صالح، تو ہمیشہ ایمان is always mentioned first، اور پھر اللہ مینشن کرتا ہے کہ جو ایمان لایا اور نیک عمل کیا۔ بٹ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ترتیب کیسی ہے، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کہ جو نیکی کرتا ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ and he is a believer۔ ہم دیکھیں کہ جب کوئی شخص اگر ایمان کی کمزوری محسوس کرتا ہے تو اس کی ایمان کو بڑھانے کے لیے what should he do؟ He should do good deeds۔ اس کو چاہیے کہ وہ نیکی کرے، اور جو شخص چاہتا ہے کہ وہ نیکی کرے what should he do؟ He should increase his ایمان، which means ایمان اور عمل صالح is like a circle۔ The more good deeds you do، the more your ایمان increases۔ جتنا زیادہ ہم نیکی کرتے ہیں ہمارا ایمان بڑھتا ہے، ہم اپنے ایمان کو جتنا بڑھائیں گے اللہ ہمیں نیکی کرنے کی توفیق دے گا۔ اگر ہم صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں کہ جب ہم کوئی نیکی کرنے کا صرف ارادہ کرتے ہیں اور پھر اللہ ہمیں اس ارادے پر بھی اجر دیتا ہے، اگر ہم اس ارادے کو we actually implement in action، تو پھر اللہ ہمیں اس کا کتنا اجر دیتا ہے، 10 گنا دیتا ہے، 700 گنا دیتا ہے، اور اللہ جتنا چاہے اس کا ہمیں اجر دیتا ہے۔ جب ہم کوئی نیکی کرتے ہیں، جب ہم جیسے علم حاصل کرنے کی ہم جہاد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، کس کے لیے؟ for the seekers of knowledge، کہ جو اللہ کی راہ میں کیا ہے، جو اللہ کا علم سیکھنے جاتا ہے، اور ہر چیز اس کی پھر کیا ہے، کائنات کی ہر چیز اس کی مغفرت کی دعا کرتی ہے کہ جو علم حاصل کرتا ہے، تو یہ اس کا اجر، یہ اس کا ریوارڈ اتنا بڑھ جاتا ہے۔ لیکن جو کوئی when someone intends to do bad، جب وہ کوئی برائی کرتا ہے تو اللہ اس کی برائی کو بڑھا کر اس کو نہیں عذاب دیتا یا سزا دیتا ہے، اس کے لیے تو صرف اتنا ہی لکھا جاتا ہے کہ جتنی برائی اس نے کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہر قسم کے ظلم سے، گناہ سے، شرک سے ہمیں دور رکھے، کیونکہ یہ ساری چیزیں قیامت کے دن بہت بڑے بڑے ظلمات کی شکل میں ہمارے سامنے آئیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہمارے اندر وہ ایمان پیدا کرے کہ جس سے ہم نیکی کرنے کی ہمیں توفیق ملے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا۔ اور اسی طرح ہم نے نازل کیا قرآن عربی زبان میں، وصرفنا، اور ہم نے طرح طرح سے بیان کر دیے ہے، من الوعید، اس میں ڈراوے، which means warnings، لعلہم، تاکہ وہ یتقون، تاکہ وہ پرہیزگار ہو جائے، او یحدثو، یا وہ پیدا کر دے ان کے لیے ذکرہ، کوئی نصیحت۔ اللہ ہمیں یہاں قرآن کے نزول کے ریزن کو بتا دے، امپورٹنس آف دا قرآن، کہ کیوں بھیجا ہے اللہ نے یہ قرآن، اور یہ قرآن کو اللہ نے کیسے بھیجا ہے۔ اللہ نے صرف یہ نہیں کہا کہ میں نے یہ قرآن کو بھیجا ہے،
وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، یہ عربی قرآن ہم نے بھیجا، which means Allah is trying to say کہ یہ قرآن جو ہے یہ کون سی زبان میں ہے؟ یہ عربی زبان میں ہے۔ یہ کس کے بیچ اترا تھا سب سے پہلے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے جو عرب میں موجود تھے، تو their language was Arabic. لیکن جو عجمی ہے those who are non-Arabs، ان کے لیے اس میں ایک بہت بڑا سبق ہے کہ they have to learn the language because the Quran Allah mentions کہ قرآن عربی زبان میں نازل کیا ہے، so which means learn the language of the Quran. الحمدللہ ہم جو قرآن کو اب سیکھ رہے ہیں، یہ ورڈ ٹو ورڈ جو ترجمہ ہم سیکھتے ہیں، اس سے اب ہم کافی حد تک قرآنک عربک کو سمجھنے لگے ہیں۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں استقامت دے کے ہم پورے قرآن سے گزرے، اور اللہ فرماتا ہے کہ یہ وہ قرآن ہے وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ. What is in this قرآن؟ یہ قرآن میں اللہ نے کیا مینشن کیا ہے؟ وعید، وارننگز، لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ وہ پرہیزگار ہو جائے۔ تو تقوی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے that we take heed of the warnings، جو وعید، جو وارننگز، جو اللہ نے جن چیزوں سے ہمیں خبردار کرائے۔ اس سورہ میں تو اللہ ہمیں قیامت کے دن کا منظر بیان کرتا ہے، اور پورے قرآن میں اللہ ہمیں بار بار ہمیں بتاتا ہے کہ قیامت کے دن کیسا ہوگا، اس کے سارے منظر کو بیان کرتا ہے، so that we take the warnings. او یحدث لهم ذکرا، یا we use it as a reminder. قرآن عربی زبان میں اللہ نے ایسی زبان ہے کہ جس کے اندر there is so much of فصاحت ہے، بلاغت ہے، بہت صاف طریقے سے، واضح طریقے پہ اللہ نے ہر چیز کو قرآن کے اندر بیان کیا ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے، کوئی بہت زیادہ مشکل والی سمجھنے کی بات نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں قرآن اس لیے بھیجا ہے تاکہ so we take the warnings، کہ ہم اس کی وعید کو we pay attention to the warnings. What does it mean؟ کہ ہم جو گناہ ہے ہم اس کو چھوڑ دیں، جن چیزوں سے اللہ نے ہمیں روکا ہے ان ساری چیزوں کو ہم ان ساری چیزوں سے ہم روک جائے۔ And Allah also says کہ او یحدث لهم ذکرا، کہ we use it as a reminder. اور ہمیں ریمائنڈر، when do we need a reminder؟ کہ when you already know something، اور پھر اب یہ چیز ہمارے لیے ایک ریمائنڈر کی طور پہ آ رہا ہے کہ ہم اس سے پھر کیا کریں؟ we remind ourselves constantly، کہ ہم غفلت میں نہ رہے۔ انسان جب غفلت میں رہتا ہے، مستقل غفلت میں رہتا ہے، تو وہ بھول جاتا ہے، he forgets، اور پھر وہ اس راستے سے بہک جاتا ہے، پھر وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں گمراہ ہونے سے بچائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم ہر وقت قرآن کو پکڑ کر اس سے مضبوطی سے تھام کر اس پر چلنے والا بنائے۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَجْعَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، سو بلندتر ہے وہ بادشاہ، الحق جو سچا ہے۔ وَلَا تَجْعَلْ بِالْقُرْآنِ، اور نہ جلدی کرو قرآن میں، من قبل اس سے پہلے، أَن يُقْضَى کہ پوری کی جائے، إِلَيْكَ تمہاری طرف، وَحْيُهُ اس کی وحی، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا اور کہے کہ اے میرے رب مجھے علم میں زیادہ دے۔ اینڈ فائنلی یہ ساری چیز جب ہم پڑھتے ہیں، what is the objective of all this؟ یہ قرآن جو اللہ نے ہمارے لیے بھیجا ہے، اس میں وارننگز ہے، اس میں ریمائنڈر ہے، یہ اس لیے ہے the core of everything، ہر چیز کا کیا ہے؟ is اللہ۔ تو ہم لوگوں کو کس کی طرف بلا رہے ہیں؟ we call people to whom؟ to اللہ۔ وہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے کہ جو بلندتر ہے، جو ملک الحق ہے، the king, the truth۔ اللہ جو ہے he is حق، he himself is the truth۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کی وعید سچی ہے، اللہ کے جو رسول ہے وہ سچے ہے، جنت حق ہے، نار جو جہنم ہے وہ حق ہے، and everything from him is true is الحق۔ اللہ کی جو جسٹس، his انصاف جو ہے، he doesn't punish anyone before the warnings۔ اللہ کسی قوم کو، کسی شخص کو اس وقت تک سزا نہیں دیتا ہے کہ جب تک اس پہ جو خبردار کرنے والے کو نہیں بھیجتا ہے۔ the message reaches him، اور یہ میسج بھی اللہ کس کے ذریعے سے بھیجتا ہے؟ نبیوں کے ذریعے سے بھیجتا ہے، تاکہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ انہیں کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا۔
یہ قرآن جس کے نزول کا جو ریزن اللہ اس آیت میں فرماتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ یہ قرآن یہ وحی جو جب نازل ہوتا ہے تو تم اس وحی کو اس کو پڑھنے میں اس کے بیان کرنے میں جلدی نہ کرو. ڈونٹ بی ان ہیسٹ with the قرآن. قرآن کی ایسی آیت ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ. اسی طرح ایک اور آیت قرآن میں اللہ بیان کرتا ہے لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنا فاذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم ان علینا بیانا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ تم اپنی زبان کو ڈونٹ میک ہیسٹ وتھ اٹ. اللہ فرماتا ہے کہ یہ ہمارے لیے ہے کہ یہ ہم اس کو تمہارے دل میں کیا ہے جمع کر دیں گے، اور جب اس کو اچھی طرح سے جمع کر دیں گے تو then you recite it, then you follow it, then you repeat it. صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم he would go through great pains. وہ جب بہت اس وحی کو to retain it، اس کو اپنے اندر رکھنے کے لیے ان کو تکلیف ہوتی تھی، اور in doing so وہ اپنی زبان کو بہت جلدی اس کو تلاوت کرتے تھے، اس کو پڑھتے تھے. تو پھر اللہ نے یہ آیت نازل کی which means کہ جب بھی جبریل علیہ السلام جو وحی لاتے تھے اس کو پڑھتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ساتھ وہ پڑھتے تھے because he was so eager to memorize it. We know that یہ قرآن جو ہے وہ کسی تختی پہ یا کسی کاغذ پہ نہیں اتارا گیا تھا، جبریل علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب پہ اتارا تھا and this was an oral recital which means جبریل علیہ السلام اس کو پڑھتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو میمورائز کر کے اپنے دل میں اس کو جما لیتے تھے and then he would tell کہ یہ وحی مجھے آج نازل ہوئی ہے. تو وہ جبریل علیہ السلام کے ساتھ ساتھ اس کی تلاوت کرتے تھے، اس کو پڑھتے تھے in eagerness to memorize it. اللہ نے ان کو ہدایت دی، اللہ guided him to that which was easier and lighter. یہ ان کے لیے آسان بھی تھا اور یہ ان کے لیے ہلکا بھی اللہ نے کر دیا تھا، کہ اس بوجھ سے اللہ نے ان کو ہلکا کر دیا تھا کہ ڈونٹ وری اباؤٹ دس کہ تم اس کو کس طرح سے میمورائز کر کے تمہارے دل میں جمع کرو گے. دس از فار می کہ میں اس کو تمہارے دل میں کیا ہے جمع دوں گا. تو تم لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنا کہ ڈونٹ میک وے ہیسٹ وتھ اٹ. ہم تمہارے دل کے اندر، ہم تمہارے قلب میں اس چیز کو کیا ہے اس طرح سے جما دیں گے کہ پھر تم اس کو نہیں بھولو گے. اور جب فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنًا when it is جب اس کو پڑھی جاتی ہے then you follow which means پہلے تم سن لو اس کو، first listen. اس کے بعد اللہ says that then جب تم سن لو گے اللہ تمہارے دل میں اس کو جمع کر دے گا. now you repeat it. یہ کمانڈ کس کو ہوا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کمانڈ ہوا ہے that he listens quietly first. جب جبریل علیہ السلام جب اس کو پڑھتے ہیں and when he completes reciting then you recite after him. اور اس چیز کے اندر اللہ آپ سسم سے ایک دعا کرنے کے لیے کہتا ہے کہ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. تم اپنے رب سے کہو کہ ربی زدنی علما، کہ اے میرے رب مجھے بڑا، give me an increase. کس چیز میں؟ علم کے اندر، from you، کہ تیری طرف سے میرے علم میں اضافہ کر. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ کہا گیا تھا، جب یہ دعا آپ نے پڑھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری وقت تک، کیونکہ یہ دعا آپ نے مانگی تھی، اللہ نے سکھایا تھا کہ تم یہ دعا مانگو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم میں جب آپ کا اضافہ ہوا تھا اللہ کی طرف سے، ان کے آخری وقت تک اللہ نے ان کے علم میں اضافہ کیا. تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں ربی زدنی علما، اللہ ہمارے علم میں اضافہ دے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی یہ ثابت ہے کہ جب ہم اللہ سے علم حاصل کرے تو اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں نفع دینے والا علم حاصل کرے، علم عطا کرے. اللہم انی اسألک علما نافعا، کہ ہم جو نفع دینے والا علم ہے ہم اللہ سے وہ علم کو سوال کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے مین ذریعہ تھا، the main source آپ کا لوگوں کو اس حق کی طرف بلانے کا، یہ دعوت کرنے کا، the main his source was the inspiration was the Quran. وہ ہر وقت اس وحی کے انتظار میں رہتے تھے کہ کب جبریل علیہ السلام وحی لے کر آئیں گے.
قرآن کی عظمت کو ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ قرآن وہ کلام ہے، وہ عربی زبان میں نازل کیا ہے کہ جس میں وعید ہے، جس میں ریممبرنس ہے، اور وہ اس ہستی کی طرف سے بھیجا گیا ہے کہ جو الملک الحق ہے۔ ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں ربی زدنی علما، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس علم کے اندر، اس قرآن کے علم میں اللہ ہمیں اضافہ دے۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ وَلَقَدْ اور البتہ عَهِدْنَا ہم نے حکم بھیجا إِلَىٰ آدَمَ آدم کی طرف من قبل اس سے پہلے، فَنَسِيَ تو وہ بھول گیا، وَلَمْ نَجِدْ اور ہم نے نہ پایا، نجد اس میں، لَهُ عَزْمًا کوئی پختہ ارادہ۔ اللہ اس آیت میں فرماتا ہے کہ ہم نے آدم سے عہد لیا تھا لیکن وہ بھول گیا تھا۔ اس آیت میں اللہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ نے آدم سے ایک عہد لیا تھا اور وہ بھول گیا تھا۔ انسان کا نفس جو ہے وہ دو ریزن سے اس بلندی سے گر جاتا ہے۔ ایک وہ ہے کہ جب وہ تکبر کرتا ہے۔ اب پیچھے ہم نے فرعون اور سامری کا جو واقعہ پڑھا تھا، اس میں تکبر کی وجہ سے اس کا جو حشر ہوا ہم نے وہ پڑھا۔ تو ایک تکبر سے انسان کیا ہے، وہ گر جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب اللہ کی جو وارننگز ہے، اللہ جب کسی بات سے خبردار کرتا ہے اور انسان بھول جاتا ہے، چاہے وہ ٹیمپرری کیوں نہ ہو۔ اللہ نے آدم علیہ السلام سے ایک عہد لیا تھا، ایک وعدہ کیا تھا کہ دیکھو یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، ڈونٹ لسن ٹو ہم۔ لیکن آدم علیہ السلام ہی forgot for a little while he forgot۔ تو اس کا جو ایفیکٹ تھا، the effect of that forgetfulness یہ تھا کہ اب جو اسٹیٹ یا جو کنڈیشن میں جس حال میں وہ آدم علیہ السلام تھے، اب ان کو وہاں سے جنت سے ان کو نکلنا پڑا۔ لیکن کیونکہ آدم علیہ السلام نے اللہ سے مغفرت کی تھی، توبہ کیا تھا، تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا تھا، انہیں ایک وقت مقرر تک اس دنیا میں بھیجا تھا۔ He gave him an opportunity۔ اگرچہ کہ انہوں نے غلطی کیا تھا، لیکن وہ غلطی ان کی جو تھی وہ کس وجہ سے تھی؟ کیونکہ وہ بھول گئے تھے، he forgot۔ تو نسیان جو ہے، کسی چیز کو بھولنا، یہ انسان کی کیا ہے؟ ایک کمزوری ہے۔ انسان جب بھی شیطان کے وسوسے پہ دھیان دے گا، کب دے گا وسوسے پہ دھیان؟ when he forgets his ahad with Allah، جب وہ اللہ کی ریممبرنس سے۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن نے ہمیں بتایا it's a remembrance, it's a warning۔ جب ہم وہ بھول جاتے ہیں، when we become neglectful of it for a little while، تو پھر شیطان کا وسوسہ ہمیں وار کرتا ہے، وہ ہمیں اس رحمان کی یاد سے ہمیں ہٹا دیتا ہے، غفلت میں ڈال دیتا ہے۔ ہمارا شفٹ، ہمارا فوکس، ہمارا توجہ، ہمارا اٹینشن وہاں سے رحمان سے، آخرت سے، دین سے ہٹا کے ہمیں بے ضروری چیزوں میں لگا دیتا ہے۔ اور آج تو ہم بہت اچھی طریقے سے یہ ساری چیزیں سمجھ سکتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ کتنا غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب کے عہد، اس کے کمانڈ کو بھول گیا ہے، اپنے مقصد حیات کو بھول گیا ہے۔ اور انسان اپنے عہد کو کیوں بھول جاتا ہے؟ تو اللہ ہمیں آدم اور ابلیس کی جو پیدائش ہے، جو کریشن ہے، اس کے واقعات کو بیان کرتا ہے، جو قرآن بہت بار مینشن کرتا ہے۔ اس سورے میں بھی ہم انشاءاللہ جو فائنل پیسج آف اس سورہ ہے، اس میں ہم پڑھیں گے کہ کس طرح سے اللہ نے آدم کو پیدا کیا تھا اور کس طرح سے انہوں نے اپنے اس عہد کو وہ بھول گئے تھے۔ سو ایز اے کانسیکوینس واٹ ہیپن ٹو ہم، کیونکہ وہ اپنے عہد کو بھول گئے تھے، لیکن جب ان کو یاد آیا تو اللہ نے ان کو توبہ کے کلمات سکھائے، and Allah accepted his repentance۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔